الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص یہ پسند کرے گا ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو من اعناب، من نخیل و اعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے سامنے نہر چل رہی ہوں، جس کے سامنے نہریں چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے پاس کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اچانک آ جائے اس باغ پر آگ کا بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس کو جلا دے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمہارے سامنے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کر لو۔ یہ سورۃ البقرہ کے اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، راہ خدا میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنے اس خرچے اور اپنے اس صدقے خیرات کو کن کن چیزوں سے بچانا ہے۔ خاص طور پہ 3 چیزیں بیان ہوئی۔ ایک، کسی پہ خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا۔ دوسرا، اس کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور تیسرا یہ کہ خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک بات اس میں ضمناً یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو چیز خرچ کرنی ہے وہ بھی حلال ہو۔ یہ حرام مال کا صدقہ اللہ پاک قبول نہیں کرتے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے آخر میں، اس آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال سے اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندے کو اپنے خرچ کیے ہوئے کی ضرورت ہوتی ہے، اب اس وقت میں وہ کام نہ آئے
ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، جمع پونجی کرتا ہے، اکٹھی کرتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں مجھے یہ کام آئے گا، لیکن بڑھاپے میں آ کے وہ ضائع ہو جائے۔ جب وقت آئے، جب ضرورت ہو، اس وقت وہ کام ہی نہ آئے، اندازہ کریں کہ اس شخص کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک نے ایسی مثال سے سمجھایا ریاکار کو، احسان جتلانے والے کو، تکلیف دینے والے کو، کہ تیرا خرچ کیا ہوا اس وقت تجھے کام نہیں آئے گا جب تجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی مثال اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمائی کہ ایک شخص کے پاس باغ ہو، کھجور کا یا انگور کا، چونکہ عرب کے اندر یہ پھل بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، ان کے باغات بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ یہاں ہمارے ماحول میں ہوتا تو شاید مثال دے دی جاتی کہ آم کا باغ ہو یا کنوں کا باغ ہو۔ اب بہرحال اللہ پاک نے مثال دی کہ ایک شخص کے پاس انگور کا، کھجور کا باغ ہے، اس نے بڑی محنت سے باغ لگایا جس میں ہر طرف پھل ہی پھل ہے، باغ بھی بڑا شاندار ہے جس کے پاس ہی نہریں چل رہی ہیں، کہیں دور سے پانی لانے کی مشقت بھی نہیں ہے۔ فرمایا اب پھل ہر طرف سے تیار ہو چکا، خود اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ یہ بوڑھا ہے، اب بڑھاپے میں آ کر یہی آس امید رہ جاتی ہے کہ جو جمع کیا ہوا ہے یہی کام آ جائے، مزید محنت نہیں ہوتی۔ اب ایک بندے کے پاس باغ ہو، خود بڑھاپے کے اندر ہو، تو پھر یہی ہوگا کہ یار اب اس سے آگے میں نے اور کیا محنت کرنی، بس یہی میرے کام آ جائے۔ اگر جوان آدمی ہو تو اس کو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ باغ خراب ہو گیا، باغ کا نقصان ہو گیا، تو چلو میں پھر محنت کر کے پھر بنا لوں گا، بڑھاپا بھی آیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولاد بھی چھوٹی ہے، چھوٹے بچے ہیں، جوان ہو تو پھر بھی بوڑھے کو یہ ہوگا کہ میں اپنے جوان بچوں سے مل کے پھر باغ لگا لوں گا۔ خود بوڑھا ہے، اولاد ابھی چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں، ایسی حالت میں باغ پک کے بالکل تیار، کتنی آس امید لگ جائے گی کہ یہ میرا سہارا بنے گا اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب اس وقت کے خود بڑا ہی محتاج ہے، اولاد بھی محتاج ہے، اور ادھر سے باغ تیار جس پہ بڑی آس اور امید ہے، ایسے حالات میں اللہ پاک فرماتے اچانک کوئی آگ کا بگولا آئے اور باغ کو جلا کر خاکستر کر دے، سوا کر دے، تو اس بابے کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا؟ خالی ہاتھ رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا؟ اب اس کو کوئی آس امید بھی نہیں کہ زندگی میں اب میں دوبارہ ایسا باغ لگا بھی سکوں گا کہ نہیں، اولاد پتہ نہیں کب جوان ہوگی، مجھے اللہ پتہ نہیں قوت دے گا کہ نہیں دوبارہ لگاؤں باغ۔ تو جس طرح اس کو فرمایا ہے کہ اس عالم میں انتہائی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ریاکاری کے لیے صدقہ کرنے والا آخرت میں اس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، خرچ کر کے احسان جتلانے والا، خرچ کر کے تکلیف دینے والا، دباؤ ڈالنے والا، جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے خزانے کے اندر ایک پائی بھی نہیں ہوگی، خالی تہی دست ہوگا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ اب اندازہ کریں کہ انسان کو اپنا خرچ جو ہے وہ کتنی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا دنیا میں صدقہ کیا ہوگا اتنا حشر کے میدان کے اوپر اس پر کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا۔ اب خرچ کیا، ذہن یہ تھا کہ آخرت میں سایہ ملے گا،
لیکن خرچ کر کے احسان جتلا رہے، خرچ کر کے ریاکاری کر رہے، تکلیف دے رہے۔ اب اس آس امید پر سکون سے مر گیا کہ حشر میں صدقے کا سایہ ملے گا، لیکن وہاں گیا تو پتہ چلا کہ تمبو ہی پھٹ چکا ہے، وہاں گیا تو وہ صدقہ ہی ضائع ہو چکا ہے ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے۔ تو اندازہ کریں پھر اس شخص کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، لیکن خرچ کر کے پھر اس کو ضائع مت کرو، ریاکاری نہ کرو، تکلیف نہ دو، احسان نہ جتلاؤ۔ ترجمہ آیت مبارکہ کا پھر دیکھیں اللہ پاک کتنے شفقت بھرے انداز میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟ یعنی ایسی بے بسی کی حالت کو کیا کوئی پسند کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حالت تو ہمیں پسند نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے جب یہ پسند نہیں تو پھر ریاکاری چھوڑ دو، پھر دکھلاوا چھوڑ دو، پھر احسان جتلانا چھوڑ دو، پھر تکلیف دینا چھوڑ دو۔ فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کا کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے یعنی سامنے نہریں چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں اس کے پاس ہر طرف سے پھل اور میوہ جات آنے کی آس اور امید لگ چکی ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس بندے کو خود بڑھاپا آ پہنچا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی بڑی کمزور ہو، یعنی چھوٹے بچے ہو بھی، اس حال میں فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس باغ پہ کوئی بھگولا آ گیا جس میں آگ بھی تھی۔ یعنی ایک تو یہ کہ صرف درخت گر گئے، ایک یہ ہے کہ صرف بیلیں ٹوٹ گئی، چلو دوبارہ ان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک یہ کہ صرف آگ کا بھگولا، ایسا بھگولا آیا کہ آگ بھی تھی اس میں، جس نے سب کچھ جلا بھی دیا، فاحترقت، سب کچھ جلا دیا۔ اب اس کی بے بسی کا جو عالم ہوگا، یہی بے بسی اس دن اس کی ہوگی جو خرچ کر کے احسان جتلائے، جو خرچ کر کے تکلیف دے، جو خرچ کر کے ریاکاری کرے، جو حرام مال سے لوگوں کے کام آئے اور حرام مال سے صدقہ خیرات کرے، اس کی بھی بے بسی کا یہی عالم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک کھول کر دو ٹوک واضح بیان کرتے ہیں، لکم الآیات، تمہارے سامنے اپنی آیات، نشانیاں اور اپنے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو ذرا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کریں۔ تو میں آپ سب نیت ارادہ کریں آج کے بعد کہ انشاءاللہ ہم صدقہ خیرات بھی خوب کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور کوئی احسان، کوئی تکلیف کسی پہ نہیں جتلائیں گے، دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك،
اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا